پریکٹیکل سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو ذرا تول کر دیکھیے، ہماری اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز انسان میں 3 چیزیں پیدا ہو جائیں، گارنٹی سننا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ دوسرے معنی میں یوں کہہ لیجئے اس کے مومن ہونے کی گارنٹی محمد رسول اللہ دے دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی چیز، 3 چیزیں جس انسان میں پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ سے، اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرے، اور دوسری چیز جس سے بھی محبت کرے اس محبت کی وجہ یہ نہ ہو میں بھی سید ہوں یہ بھی سید ہے، میں بھی شاہ صاحب ہوں یہ بھی شاہ صاحب ہے، میں بھی ارائی ہوں یہ بھی ارائی ہے، میں سرائکی ہوں یہ سرائکی ہے، میں سندھی ہوں یہ سندھی ہے، میں انڈین ہوں یہ انڈین ہے، میں پاکستانی ہوں یہ پاکستانی ہے۔ جس سے محبت کرے، محبت کا کلیہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس سے پیار کرے، جو اللہ کے رسول کا محبوب بنتا جائے اس سے انسان محبت کرتا جائے۔ جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور تیسری چیز، توحید کو سمجھنے کے بعد، ایمان کو سمجھنے کے بعد، عقیدہ رسالت کو سمجھنے کے بعد، اس ایمان کو اپنے دل میں اتارنے کے بعد، پھر یا علی مدد کا نعرہ، پھر یا رسول اللہ مدد کا نعرہ، پھر قبر پہ سجدہ، پھر قبر کا طواف، پھر قبر پہ نظر، پھر قبر کا نیاز، پھر گلے میں تعویذ، پھر گلے کے اندر کڑے اور چھلے۔ یہ اس کو ایسے ہی برے لگے جیسے آگ میں چھلانگ لگانا برا لگتا۔ ایمان لانے کے بعد، توحید کو سمجھنے کے بعد کفر میں لوٹنا اس کو اتنا برا لگے جس طرح وہ کفر میں نہیں لوٹ رہا بلکہ جلتی ہوئی آگ کے اندر چھلانگ مار رہا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ پوچھتے ہیں اے سائل، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لمبی چوڑی تیاری تو میرے سامنے نہیں، ہاں ایک بات کہتا ہوں، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، میں محمد رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سنو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہو تو میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے اندر تم محمد رسول اللہ کے ساتھی بن جاؤ گے۔ حضرت انس راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں یہ فرمان سننے کے بعد مجھے اتنی محبت اور اتنا پیار اور اتنی خوشی نصیب ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد اتنی خوشی اور کسی بات سے لوگوں گواہ رہو، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں، ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، عمر سے پیار کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں جہاں محمد، ابو بکر، عمر یہ سارے جنت میں اکٹھے ہو، اللہ مجھے رسول اللہ کا ساتھی جنت میں بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھئے اپنے دل کے اندر اس محبت رسول کے جذبے کو پیدا کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ نبی سے پیار، نبی سے محبت، پوچھا گیا آپ کو اللہ کے نبی سے کتنا پیار ہے؟ علی فرماتے ہیں لوگوں سنو، اپنی اولاد، اپنے مال، اپنے آبا و اجداد، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں۔ میں نبی سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنا شدید پیاس کے اندر کسی پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے، اسی طرح مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار۔ صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، آپ کی زیارت سے جب واپس ہو کر اپنے گھر میں جاتا پھر آپ کی زیارت کا شوق غالب آتا ہے، اگر میں آپ کو دیکھنے کے لیے نہ آؤں تو ایسے لگتا ہے جیسے میں مر جاؤں گا۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں۔ کہنے والا میرے خیال وہابی تو نہیں تھا، اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ انصاری صحابی۔ اور نبی تو نہیں مرا کرتے نا، وہ تو انتقال کرتے ہیں، پردہ فرماتے ہیں، پھر آ جایا کرتے ہیں۔ اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں۔ آقا
جنت میں چلے بھی گئے تو ہم اس مقام پر نہیں ہوں گے جس مقام پر آپ ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی، دنیا میں جب دل چاہتا تھا آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے آ جایا کرتے تھے، قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ وہ نبی جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، عرش والا کلام کرواتا ہے تو مدینے والا فرمان جاری کرتا، آسمان والے نے وحی اتار دی، اس سے اس پریشان ہونے والے کو سنا دو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کر لے، اس کے رسول کی اطاعت کر لے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ رزلٹ کیا نکلے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر انعام ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس سے کہو پریشان نہ ہو، قیامت کے دن تو محمد رسول اللہ کا ساتھی بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کا پیار، یہ ان کی محبت۔ حضرت زید کو کفار مکہ لے کر جا رہے شہید کرنے کے لیے، ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے سوال کر کے پوچھتے ہیں، زید کیا خیال ہے، تیرا جی نہیں چاہتا تیری جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے؟ نعوذ باللہ، اور تو اپنے گھر والوں میں بیوی بچوں میں آرام سے سوتا ہے، تیرا جی نہیں چاہتا؟ حضرت زید لپک کر کہتے ہیں، نہیں اللہ کی قسم، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر والوں میں سوتا رہوں اور محمد کو کانٹا بھی چبھ جائے، میں تو ان کی یہ تکلیف بھی برداشت نہیں کرتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، میں نے اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کے اصحاب سے بڑھ کر کائنات میں کسی کو کسی سے محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کی جنگ کے بعد خیمے کے اندر لیٹے اور جی میں آتا ہے کاش کوئی میرے دروازے پر پہرا دے دے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے، باہر اسلحے کی جھنکار سنتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہے؟ امین امت کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں ہوں۔ کہا تجھے کس نے حکم دیا ہے میرے دروازے پر پہرا دینے کا؟ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے یہ خیال آیا کہ اگر تیری زندگی کے اندر نبی پر کوئی کافر وار کر گیا تیرے جینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آقا مجھے کسی نے حکم نہیں دیا، میرے اپنے ایمان نے حکم دیا۔ کہا پھر یاد کر لے، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور تو محمد کا حواری جنت میں بن چکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ احد کے میدان کے اندر ایک صحابیہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، صحابہ بتاتے ہیں تیرا خاوند شہید ہو چکا ہے۔ کہتی ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ وہ بتاتے ہیں تیرا بھائی شہید ہو چکا ہے۔ کہتی ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ کہتی ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ کہا وہ خیریت سے۔ کہا ذرا مجھے اس کے چہرے کی زیارت تو کروا دو۔ نبی کے چہرے کو دیکھتی ہے اور آواز لگاتی ہے کہ اے پیارے، تیرے چہرے کا دیدار کرنے کے بعد رب محمد کی قسم ہر مصیبت ہلکی ہو جاتی۔ یہ پیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت، تولیے ذرا اپنے ایمان کو، اپنے گریبانوں میں نگاہ دوڑائیے، ہماری بھی یہ کیفیت ہے، ہماری بھی یہ حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے، اے کاش یہ حدیثیں ہمارے دلوں کے اندر اتر جائیں، اور اگر یہ حدیثیں ہمارے دلوں میں اتر جائے، رب محمد کی قسم ہماری زندگیوں سے کفار کی تہذیب اتر کر محمدی رنگ غالب آ جائے۔ ہم نے قرآن و حدیث کی باتوں کو سن کر سر ہلانا اور سبحان اللہ کہنے تک کے معاملے کو بس یہیں پر بریک لگا کے رکھا۔ کہاں کچھ لوگ آئیں گے میری امت کے ہوں گے، میرے بعد آئیں گے، وہ چاہیں گے کاش کاش کوئی ہم سے مال بھی لے لے، ہماری اولاد بھی لے لے، اہل و عیال بھی لے لے، اور ایمان اولاد اہل و عیال کے بدلے صرف پیارے نبی کے چہرے کی ایک مرتبہ زیارت ہی ہو جائے۔ علی رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں
کسی کی محبت نبی کے لیے دیکھنی ہو تو اس سے کیسے پوچھا جائے گا؟ اسے کہا جائے پوری دنیا کا مال، پوری دنیا کی غنیمت، پوری دنیا کی چدراہٹ، پوری دنیا کی عزتیں یہ ایک پلڑے میں پڑی ہے، یا ان ساری چیزوں کو لے لے یا محمد رسول اللہ کے چہرے کے ایک دیدار کو لے لے۔ وہ کائنات کی ہر چیز کو ٹھوکر مار دے اور محمد کے دیدار کو قبول فرما لے۔ ہے آپ کا اور میرا یہ پیار، ہے آپ کی اور میری یہ محبت۔ جن کی محبت ہوتی ہے وہ اپنی زندگیوں کو محبوب جیسا بنایا کرتے ہیں، جن کی محبت ایسی ہوا کرتی ہے وہ نبی کے لیے رویا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں قصہ آتا ہے، دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں آ رہے ہیں۔ عائشہ فرماتی ہے یہ وقت تو میرے نبی کے آنے کا نہیں ہے، آپ گھر میں آئے۔ کہا ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، کفار گھیرے کے لیے مارنے کے لیے تیار، نبی کو ہجرت کی اجازت مل چکی ہے۔ ابو بکر پہلا سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو ہجرت کی اجازت ہے، میں سفر میں آپ کا ساتھی بننے کی اجازت مانگتا ہوں۔ کہا میرا ساتھی بھی تو ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ سننا تھا کہ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے، اور مجھے پہلی مرتبہ یہ بات پتہ لگی کہ کوئی محبت میں بھی رویا کرتا ہے، خوشی میں بھی آنسو بہایا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ابو بکر ساتھ نکلے، سراقہ بن مالک تعاقب کرتے ہوئے پیچھے پہنچے۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سراقہ آ چکا ہے۔ آپ کہتے ہیں ابو بکر یہ ہمارے قریب نہیں پہنچ سکے گا۔ آپ نے پھر کہا اللہ کے نبی یہ سراقہ آ چکا۔ ابو بکر فرماتے ہیں ہمارے اور سراقہ کے درمیان ایک یا دو نیزوں کی جگہ بچ گئی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی یہ آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر تم روتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم اپنی جان کو خطرے میں دیکھ کر نہیں روتا، آپ کی جان کو خطرے میں دیکھ کر روتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ جو چاہتا ہے اس سے سلوک کر اور ہمیں اس سے دور رکھ۔ اللہ کے نبی کو کندھوں پر بٹھاتے ہیں، پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، غار میں پہنچتے ہیں۔ یہ محبت ہوا کرتی ہے، یہ پیار ہوا کرتا ہے۔ جو محبوب سے پیار کرتا ہے، محبوب کی حفاظت کرتا ہے، محبوب کے ساتھ رہتا ہے، محبوب کا ساتھی بنتا ہے، وہ سچا محب ہوا کرتا ہے۔ اس محب کو میں کیسے محب مانوں جو نبی کا نام سن کے تو آنکھوں پہ انگوٹھے چوم کے لگا لیتا ہے لیکن چہرہ بناتے ہوئے واجپائی جیسا بناتا ہے؟ اس محبوب کو میں کیسے محبوب مانوں جو نبی کے نام کے دم تو بھرتا ہے لیکن اپنے گھروں کے اندر محمدیت تو غالب نہیں کرتا، وہ جھوٹ بولتا ہے اپنی محبت۔ غار پہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں آقا آپ نہیں پہلے میں غار میں جاؤں گا۔ غار میں کوئی جانور بھی تو ہو سکتا ہے، غار میں کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے، میں پہلے غار میں جاؤں گا۔ نبی کو باہر بٹھایا، غار میں گئے، سوراخوں کو بند کیا، آخری سوراخ میں اپنی ایڑی رکھ کر